رونق رمضان رونق رمضان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مظہر شاہ صاحب۔ آپ تشریف لائے، ہم بےحد مشکور ہیں۔ اب بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اب میں خطاب کے لیے حضرت صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور کریں۔ الحمدللہ آج دوسری مرتبہ ملتانی میڈیا اسٹوڈیو میں حاضری کا موقع ملا۔ نہایت ہی مشکور ہوں ملتان کے معروف ثنا خان جناب بھائی محمد جنید ڈوگر صاحب کا کہ جن کے حکم پر الحمدللہ حاضری ہوئی۔ پروردگار عالم آپ کی یہ کاوش، محنت، کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی طرح دین متین کی آپ خدمت کرتے رہیں، آقا کی نعت پڑھتے رہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے رہیں، آقا کے صحابہ سرکار کے اہل بیت علیہم الرضوان کا ذکر کرتے رہیں، زندگی یوں ہی تمام ہو جائے۔ آج اس مختصر وقت میں عظمت قرآن پر اور صاحب قرآن کی شان میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اس خاکدان ارضی پر، اس چشم فلک تلے، اس زمین کے سینے پر، اس کارخانہ حیات کے اندر، اس عالم آب و گل میں، اس معمورہ ہستی پر اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو لوگوں کو منشأ ازدی سے آگاہ فرماتے رہے اور لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑتے رہے۔ کبھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نور بانٹتے رہے، کبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام روشنی تقسیم فرماتے رہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ضیاء پوشی فرماتے رہے، تو کبھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اندھیرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو رب کا پیغام سناتے رہے۔ آخر میں جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی نبی بے مثال کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی شب اسرا کے دولہا کی، جب باری آئی رب کے حبیب کی، کائنات کے نصیب کی، اللہ رب العزت نے سارے نور اکٹھے فرما کر ہمارے نبی کو سراج منیر بنا کر دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ نے منشور حیات کے طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کو صحائف و کتب سے نوازا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ میرے دوستو، جب شمع بزم کائنات کی باری آئی، اللہ رب العزت نے جو علوم باقی صحائف میں رکھے تھے، کتابوں میں رکھے تھے،
وہ سارے علوم اکٹھے فرما کر انہیں تمام علوم کا گنجینہ بنا کر قرآن مقدس میں رکھ کر سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا تو خاص مقام پر بلا کر، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا تو خاص مقام پر بلا کر، اسماعیل علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا تو خاص مقام پر بلا کر، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو خاص مقام پر بلا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تو خاص مقام پر بلا کر، جب صدر کائنات کی باری آئی، جب مطلع انوار کی باری آئی، جب نور الاسرار کی باری آئی، جب تخلیق قدرت کے شاہکار کی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب آپ جہاں ہوں گے ہم قرآن کو بھی وہیں بھیج دیں گے۔ آپ اگر مکے میں ہوں گے تو قرآن بھی مکے میں آئے گا، آپ اگر مدینے میں آئیں گے تو قرآن بھی مدینے میں آئے گا، آپ سفر میں ہوں گے تو قرآن بھی سفر میں آئے گا، آپ حضر میں ہوں گے تو قرآن بھی حضر میں آئے گا، آپ خلوت میں ہوں گے قرآن بھی خلوت میں آئے گا، آپ اگر جلوت میں ہوں گے یہ قرآن بھی جلوت میں آئے گا۔ محبوب آپ بدر میں ہوں گے قرآن بھی بدر میں آئے گا، آپ احد میں ہوں گے تو قرآن بھی احد میں آئے گا، آپ خیبر میں ہوں گے تو قرآن بھی خیبر میں آئے گا، آپ تبوک میں ہوں گے تو قرآن بھی تبوک میں آئے گا، آپ حنین میں ہوں گے تو قرآن بھی حنین میں آئے گا۔ پیارے محبوب آپ اگر سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوں گے تو ہم قرآن بھی سیدہ عائشہ کے بستر پر نازل فرمائیں گے۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام صحیفے کے طالب ہیں، ابراہیم علیہ السلام صحیفے کے طالب ہیں، اسماعیل علیہ السلام صحیفے کے طالب ہیں، موسیٰ علیہ السلام تورات کے طالب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے طالب ہیں، داؤد نبی زبور کے طالب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی یہ شان ہے کہ سرکار قرآن کے مطلوب ہیں، جہاں پر میرے پیارے نبی کا قیام ہوتا تھا وہیں رب کا سلام ہوتا تھا اور وہیں اس کا کلام ہوتا تھا۔ حضرات محترم، کسی عاشق نے کیا کمال کی بات کی ہے، لکھتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کو دیکھا، میں نے پورے قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک دیکھا، میں نے پورے قرآن کی 114 سورتوں کو دیکھا، میں نے پورے قرآن کی 6666 آیات کو دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں کو دیکھا، میں نے پورے قرآن کے تمام حروف کو دیکھا۔ یہ صرف حروف ہی نہیں ہیں، محمد کی شان کے پروف ہیں۔ گرامی قدر حضرات، کیا کمال کا نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ پورا قرآن ہی میرے آقا کی نعت ہے۔ ایک سورت کی تعریف کے لیے، ایک سورت کی تعریف کے لیے 114 سورتیں اتری ہیں۔ وہ سورت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، کیا شان محمد ہے یہ رحمان سے پوچھو۔ لب کیسے ہیں، رخ کیسا ہے اور کیسی ہیں زلفیں، یہ پوچھنا ہے تو بس قرآن سے پوچھو۔ حضرات محترم، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کا جو ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن مجید نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے فرمایا 50 نیکیاں ملتی ہیں، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 50 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، فرمایا ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 درجے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت اور سننا بھی عبادت ہے۔
حضرات محترم، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، کبھی صبح کے وقت، کبھی دوپہر کے وقت، کبھی شام کے وقت، کبھی رات کے وقت، کبھی رات گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹ تشریف لائے، اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اس بھکاری نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نام پہ دو۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا گھر جاؤ رب کے قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ میں نے لگتا ہے اس کا دل توڑ دیا ہے، اب یہ کبھی مجھے ملے اور میں اس کو ضرور مناؤں۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں رہے۔ بڑی مدت کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا لگتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں، میں تو آپ سے خوش ہوں، آپ نے خود فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی گھر جا کر تلاوت کرو، تو خدا کی عزت کی قسم جب سے میں نے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ خود بھی کھاتا ہوں اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے یہ کبھی بھوکے نہیں مرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ نے کتابیں تو سب کو دیں لیکن قرآن ہمیں دیا، روزے سب کو دیے، رمضان ہمیں دیا، نبی سب کو دیے لیکن نبیوں کا امام ہمیں دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔